سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، ان کی مراد کو اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الف لام میم حروف مقطعات کی وضاحت گزشتہ درس میں ہو چکی ہے۔ آج گفتگو ہوگی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک اس میں اشارہ ہے، جیسے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو ہماری اردو زبان کے اندر اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ چیز، یہ کتاب، یہ قلم، یہ آدمی، یا اگر وہ چیز دور ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ چیز، وہ فلاں چیز، وہ سورج، وہ چاند۔ تو قریب والی چیز کے لیے اردو میں لفظ یہ کا استعمال ہوتا ہے، اور دور والی کے لیے وہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان کے اندر قریب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ھذا، اور دور کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ذالک۔ اور یہ ھذا اور ذالک یہ دونوں مذکر کے لیے ہیں۔ اگر چیز مؤنث ہو تو قریب کے لیے ھذہ ہے اور دور کے لیے تلک ہے۔ یہ عربی زبان کا گرامر کا ایک اصول ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اس میں پھر واحد، تثنیہ، جمع، ان کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں۔ اردو میں صرف یہ اور وہ قریب اور دور کے لیے ہے، اس میں نہ واحد ہے، نہ تثنیہ ہے، نہ جمع ہے، نہ مذکر ہے، نہ مؤنث ہے۔ سوال یہاں پہ ایک یہ ہے کہ اشارے کے ذریعے اس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو سامنے نظر آ رہی ہو، حسی چیز ہو، موجود ہو۔ مثلا کوئی غائب چیز ہے تو ہم اس چیز کے لیے یہ یا وہ نہیں کہہ سکتے۔ حسی چیز، سامنے نظر آنے والی چیز، اس کو کہا جاتا ہے یہ، اس میں اشارہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں قرآن کریم نے جو کہا ذالک الکتاب، یہ کتاب، اب چلے ہمارے سامنے تو قرآن کریم مصحف کی شکل میں موجود ہے، لیکن جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، علماء نے لکھا ہے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد سب سے پہلی جو سورت نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ۔ اس وقت تک تو ابھی کتاب بھی نہیں تھی، آیات نازل ہو رہی تھی۔ اب اس کا اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ ذالک الکتاب، یہ کتاب۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہ لکھا ہے کہ کتاب کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو جمع کرنا۔ کتاب اس چیز کو کہتے ہیں جس میں مختلف چیزیں جمع کی گئی ہوں۔
تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا مجموعہ ہے، ایک ایسی اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام ہے جس میں بہت ساری چیزیں جمع ہیں، بہت سارے خزانے اس میں جمع ہیں۔ جو حضرات معارف اور معانی کی طرف نظر کرتے ہیں ان کو اس قرآن کریم کے اندر موتیوں کے خزانے نظر آتے ہیں۔ جن حضرات کا ذہن الفاظ کی طرف ہوتا ہے، قرآن کریم کے حروف کی طرف ہوتا ہے، ان کو قرآن کریم کے الفاظ و حروف کے اندر بہت بڑی فصاحت و بلاغت نظر آتی ہے۔ گویا ان کے سامنے ہر وقت معانی رہتے ہیں، اور ظاہری الفاظ کو دیکھنے والوں کے سامنے ہر وقت قرآن کریم کے الفاظ رہتے ہیں۔ ان کو یوں لگتا ہے جیسے یہ سامنے نظر آ رہے ہیں، سامنے محسوس ہو رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے ان کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کریم ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو ہر وقت انسان کے سامنے ہوتا ہے، ہر وقت انسان کے سامنے رہنا چاہیے۔ اس لیے اس کو حسی اور سامنے نظر آنے والی چیز کے طور پہ اللہ پاک نے فرمایا یہ قرآن۔ یہ ایک سوال ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ذالکہ تو آتا ہے اشارہ بعید کے لیے، دور کی کسی چیز کے لیے۔ ذالکہ کا ترجمہ کریں گے وہ کتاب، تو کتاب تو قریب ہے، نزدیک ہے، یہ ساتھ ہی تو شروع ہو رہی ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ اگرچہ یہ پہنچ کے لحاظ سے قریب ہے، حسی ہونے کے اعتبار سے بالکل سامنے ہے، لیکن اپنی بلندی، اپنی شان، اپنی عظمت کے اعتبار سے یہ کتاب بہت اونچی کتاب ہے، بہت عظیم کتاب ہے۔ اس کی عظمت کی وجہ سے اس کے لیے اشارہ ذالکہ کا کیا کہ یہ بظاہر تو سامنے ہے، لیکن علوم و معارف کے لحاظ سے اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ آج 14 صدیاں بیت گئیں، لوگ اس کے خزانوں کو جمع کر رہے ہیں، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سارے قرآن کے موتی اکٹھے کر لیے۔ اتنا بڑا عظیم خزانہ ہے۔ اس کی عظمت کی وجہ سے اس کو کہا گیا کہ وہ کتاب، وہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ میرے محترم دوستو، ذالک الکتاب، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جواب ہے سورۃ فاتحہ میں جو ہم نے اللہ پاک سے سوال کیا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، تو اللہ پاک نے جواب دے دیا کہ ذالک الکتاب، جس سیدھی راہ کو تم مانگ رہے ہو، جس سیدھی راہ کو تلاش کر رہے ہو، جس سیدھی راہ کی تم دعا کر رہے ہو، وہ سیدھی راہ یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلو، قرآن کریم کی اتباع کرو، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، تو سمجھو تم سیدھی راہ پہ چل رہے ہو۔ اور بعض علماء نے، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر یہودی جو اکٹھے ہوئے تھے دنیا جہان سے، وہ اکٹھے ہوئے مدینہ منورہ کے اندر، جس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ اکٹھے کیوں ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، وہ کیوں جمع ہوئے تھے؟ اس کا جواب علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان کی کتابوں کے مطابق یہ بات ان کے سامنے تھی کہ آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان ہے ان کی کتابوں میں آخری نبی کا ذکر ہے۔ آخری نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہجرت کر کے اسی علاقے کے اندر آئیں گے۔ یہودی اس لیے جمع ہوئے تھے کہ ہم سب سے پہلے ان پہ ایمان لائیں، لیکن یہودیوں کا خیال تھا کہ وہ بنی اسرائیل سے آئیں گے۔ اللہ کی شان، اللہ پاک نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں سے بھیج دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ یہودیوں کو اس چیز کا حسد لگا
جیلسی ہوئی، سڑ گئے، جل گئے، انہوں نے بجائے اس کے کہ آپ پہ ایمان لاتے آپ کی مخالفت شروع کر دی، حالانکہ اپنی کتابوں کے مطابق جانتے تھے کہ سچی کتاب قرآن کریم یہی کتاب ہے، لیکن مسلمانوں کو اور نئے نئے دین کی طرف آنے والوں کو کہنے لگے کہ نہیں نہیں، یہ وہ کتاب نہیں ہے، یہ تو شکوک و شبہات سے بھری ہوئی ہے، یہ وہ کتاب نہیں ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کے جواب میں فرمایا، کیونکہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی، اللہ پاک نے ان کے جواب میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی کتاب ہے جس کا تذکرہ تورات میں ہے، یہ وہی کتاب ہے جس کا تذکرہ انجیل میں ہے، یہ وہی کتاب ہے جس کا تذکرہ پہلی آسمانی صحائف کے اندر ہے، یہ وہی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یہ پاک صاف کتاب ہے۔ تو گویا یہ یہودیوں کو جواب دیا گیا، اسی لیے یہاں پہ اس میں اشارہ بعید کا اختیار کیا گیا، ذالک، یہ وہی کتاب ہے جس کا تورات میں ذکر ہے، یہ وہی کتاب ہے جس کا انجیل میں ذکر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر شک و شبہ دو وجہ سے ہو سکتا ہے، ایک وجہ یہ کہ خود اس چیز کے اندر، اس کے مضامین کے اندر کہیں کچھ ہو کہیں کچھ ہو، ایک جگہ پہ کوئی بات ہو رہی، دوسری جگہ پہ کوئی بات ہو رہی، اس لیے وہ کتاب شک والی کتاب کہلائے گی۔ اور دوسرا، کسی چیز میں شک ہو سکتا ہے سننے والے کے مزاج کے خلاف ہو، جو اس کو سن رہا ہے یا پڑھ رہا ہے اس کے مزاج کے مطابق نہیں۔ تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے اس خطہ بر صغیر میں ایک عظیم عالم دین گزرے ہیں، اور اس خطے سے انگریز کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے ایک عظیم انسان ہے، جنہوں نے مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر لکھی۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کریم اپنے مضامین کے اعتبار سے، اپنے علوم و معارف کے اعتبار سے، اپنی آیات کے اعتبار سے شک و شبہ سے بالکل پاک ہے۔ کسی پڑھنے والے کو، کسی سننے والے کو اس کے مزاج کے مطابق نہ ہو، اس کو اس میں شک لگے، اس کو اس میں شبہ لگے، تو یہ اس کی اپنی کوڑ مغزی کا اثر ہے، ورنہ قرآن کریم میں کوئی شک نہیں۔ اسی صورت کے اندر آگے تیسرے رکوع میں آ رہا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اے کافرو اگر تمہیں اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو فاتوا بسورۃ من مثلی، اس جیسی کوئی اور صورت بنا کے لاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافروں کو شک تو ہوا۔ تو لا ریب فیہ کا مطلب کیا کہ خود اس کلام پاک کے اندر تو کوئی شک نہیں، لیکن کسی کافر کو اپنا مزاج بگڑ جانے کی وجہ سے اس میں شک محسوس ہو تو یہ اس کی اپنی کم بختی ہے، قرآن کریم میں کوئی شک بالکل نہیں۔ جیسے شہد میٹھا ہوتا ہے، لیکن جس کو یرکان ہو، صفراوی مرض ہو، اس کو آپ شہد چکھائیں تو اس کو کڑوا لگے گا۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ شہد کا قصور ہے، اس میں قصور اس انسان کی طبیعت اور مزاج کا ہے۔ تو قرآن کریم تو میٹھا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ پاک صاف ستھرا کلام ہے، حقائق و معارف سے بھرپور کتاب ہے، برہان اور حجت سے مزین کتاب ہے۔ کسی کافر کے اپنے دماغ کی خرابی ہو تو ہو سکتا ہے اس کو اس میں شک نظر آئے، اس میں قرآن کا کوئی قصور نہیں، اس کے اپنے دماغ کا قصور ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کتاب تو ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔
یہاں پہ وہی سوال آئے گا کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے تو باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ تو پہلے ہی ہدایت پہ ہیں، ان کے لیے ہدایت ہونے کا کیا مطلب؟ تو اگر آپ حضرات کے ذہن میں ہدایت کے وہ 3 درجے جو سورۃ فاتحہ میں میں نے بتائے تھے وہ اگر ذہن میں ہوں گے تو پھر کوئی سوال ذہن میں نہیں آئے گا کہ پہلے درجے میں ہدایت سب جانوروں کو، سب مخلوقات کو اللہ پاک نے سب کو ہدایت دی ہے۔ دوسرے درجے میں قرآن کریم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اور ہدایت دینے والے تمام انسانوں کو۔ اسی معنی میں قرآن کریم میں دوسری جگہ قرآن کریم کو ہدی للناس فرمایا، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تیسرا درجہ ہدایت کا کہ ہدایت قبول کون کریں گے، فائدہ کون اٹھائیں گے ہدایت سے، اس کا نفع کس کو ہوگا؟ وہ نفع ان کو ہوگا جو تقوی والے ہوں گے، جن کے دلوں میں خوف خدا ہوگا۔ اور تقوی کا پہلا درجہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے۔ الحمدللہ اس معنی میں ہم سارے متقی ہیں، سب کہہ دیں الحمدللہ۔ ہم کفر سے بھی بچے ہیں، شرک سے بھی بچے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے زندگی کے آخری سانس تک کفر اور شرک سے بچا کر رکھے۔ دوسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے یا صغیرہ گناہوں پر اصرار سے بچے، کبیرہ گناہوں سے بچے، صغیرہ بار بار کرنے سے بچے۔ یہ بھی تقوی کا ایک درجہ ہے، اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ اور تیسرا اور بلند ترین درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان ہر ایسی چیز سے بچے جو اللہ سے غافل کر دے، اللہ سے غفلت میں ڈالنے والی ہر چیز سے انسان بچے۔ کسی نے ایک حکیم اور دانا سے پوچھا کہ تقوی کس چیز کا نام ہے، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے کہ متقی وہ انسان ہے جو مخلوق پر خالق کو ترجیح دے اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دے، وہ انسان متقی ہے۔ مخلوق کی بجائے خالق کو ترجیح دے اور دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دے، وہ انسان متقی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ ابی تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے امیر المومنین، کیا آپ کسی ایسے راستے پہ چلے جو کانٹوں والا ہو، خاردار جھاڑیاں جس کے دونوں طرف ہو، ایسے کسی راستے پہ آپ چلے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بارہا چلا ہوں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں خاردار جھاڑیاں کانٹے دار بہت تھی اور حضرت عمر اونٹ چرایا کرتے تھے، اس لیے بہت دفعہ ایسے راستوں سے گزرا ہوں۔ تو پوچھا کہ کیسے گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر عرض کرنے لگے کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر، کہیں کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے، کہیں کپڑا پھنس کے پھٹ نہ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے امیر المومنین، اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے کہ ایمان کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنے دامن ایمان کو گناہوں کے کانٹوں سے بچا بچا کے چلنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو جس کے اندر یہ تقوی ہوگا، قرآن کریم اس کو علوم و معارف کے موتی اس پہ برسائے گا، اس کو عطا کرے گا، اس کو ہدایت و رہنمائی کرے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اپنے دلوں میں اللہ کا خوف بھی پیدا کریں، اللہ کی محبت بھی پیدا کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، پھر قرآن کریم کے علوم و معارف ہمارے دل میں اتریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.